أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز دوستو، کسی کی نظر میں رہنا سیکھو. یہ عمل آج بہت کم ہے کہ کسی کی نظر میں رہ کے انسان کچھ وقت گزارے. تعلیم و تربیت. تعلیم تو کتابوں سے مل گئی، تربیت کہاں سے ملے گی؟ یہ کتابوں سے نہیں ملے گی، یہ شخصیتوں سے ملے گی. نقوش سے نفوس نہیں بنتے، نفوس سے نفوس بنا کرتے ہیں. صحبت میں آ کر پھر انسان رنگ پکڑتا ہے. کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. انسان جس طرح کی صحبت میں بیٹھے وہی رنگ اختیار کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، اسی طریقے پر ہوتا ہے. تو کچھ وقت ہم ایسی جگہ گزاریں کہ اللہ رب العزت کی محبت کی کچھ چاشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کمپیوٹر والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دو، کچھ عرصے بعد کمپیوٹر کا بزنس کرنے کو جی جائے گا. اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ اگر بیٹھنا شروع کر دو تو پھر خود بخود اللہ رب العزت کی طلب پیدا ہوگی، اللہ والا بننے کو جی چاہے گا. سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے، برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. کیا مطلب؟ وہ ذریعہ بن جاتے ہیں. دیکھیے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں. ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. دلوں میں نور کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں، مگر پیر استاد اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان محفلوں میں جب انسان آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے نور ڈالا جاتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مہینہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تھے. اس ایک مہینے میں ان پر رنگ چڑھ گیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں رنگ بیچنے والے، ان کو رنگ ساز کہتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں رنگ چڑھانے والے، کپڑے پہ رنگ چڑھانا ہو ان کے پاس لے جائیے، بتا دیجئے، وہ رنگ چڑھا دیں گے. ان کو رنگ ریز کہتے ہیں. کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں، اور مشائخ عظام رنگ ریز ہیں، رنگ چڑھا دیتے ہیں. کون سا رنگ؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ چڑھا دیتے. غفلت بھرے دل کو لے کر سالک آتا ہے اور ان کی صحبت کی برکت سے ذاکر و شاغل بن کر با خدا بن کر واپس جاتا ہے. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا درس تفسیر، دورہ تفسیر بڑا معروف تھا. رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء
ملک کے طول و عرض سے ان کے دورہ تفسیر میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوتے. ان کے ایک تعلق والے عالم تھے. واقعہ خود سنانے لگے کہ میں اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گیا. کچھ دیر کے بعد میں نے اجازت چاہی کہ حضرت واپسی ہے، چونکہ درس ہے اور مدرسین کے لیے اسباق کا پڑھانا ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دو، واپس جانا ہے. حضرت نے فرمایا بھئی یہ درس و تدریس تو ساری زندگی کا کام ہے، کچھ دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ. میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ نے خود فرمایا ہے چلو میں 3 دن گزار لیتا ہوں. میں نے نیت کر لی. کہنے لگے 3 دن گزار کر جب واپس آیا میرے دل کی کیفیت ایسی بن چکی تھی کہ آنے والے 3 سالوں میں ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. 3 دن کی برکت ہے. 3 دن گزارے اور 3 دن میں وہ روحانی فیض مل گیا کہ 3 سال تک تہجد کی نماز قضا نہیں. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قول را بھی گزار مرد حال شو، قول را بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جان دے دلدار کن. کہ تو اپنے قال کو کسی صاحب حال کے قدموں میں ڈال دے اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دے. ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھ جا. یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے. 100 کتابیں 100 ورق بے شک تو آگ میں ڈال دے مگر اپنے جان اور دل کو اپنے رب کے حوالے کر دے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے. شمس تبریز آ گئے. پوچھا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ای قالت، یہ قال ہے. انہوں نے کتاب پکڑی اور وضو خانے کا تالاب پاس تھا اس تالاب میں ڈال دی. اب مولانا بڑے گھبرائے کہ پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، مخطوطہ کتابیں ہوتی تھی تو پانی میں تو سیاہی گھل کے تو کتاب ختم. تو بڑا پریشان ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ پریشان ہوئے تو پانی میں ہاتھ ڈالا اور کتاب نکال کے جو اس کو ہاتھ سے ذرا دبایا تو اس میں سے مٹی نکلنے لگی. تو مولانا حیران ہوئے کہ اتنی خوش. کہنے لگے ای چیز، کہنے لگے ای حالت. سمجھ لگے یہ حال ہے. تو اس قال کو صاحب حال کے قدموں میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں کیفیات ملیں، ایمان کی وہ چاشنی ملے، وہ لذت ملے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان استقامت کے ساتھ شریعت پر زندگی گزارتا ہے. اس لیے مولانا فرماتے تھے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. ہمیں اللہ رب العزت نے یہ جسم ادھارا دیا ہے، یہ ہماری ملک نہیں ہے، یہ ہمیں مستعار ملا ہے. اور دستور یہ ہے کہ جو چیز ادھار کی ملے تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں. ہم اپنے جسم سے جتنی محنت کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اتنی کرنے کی کوشش کریں. آپ غور فرمائیے کہ پچھلے رمضان کی روزے اور تراویح کی مشقتیں ہم بھول چکے.
لیکن الحمدللہ نام اعمال میں اس کا اجر باقی ہوگا. اس مرتبہ کی مشقتیں بھی کل بھول جائیں گے، لیکن اعمال کا اجر پھر سلامت رہے گا. تو اس جسم کو جتنا انسان خیر کے لیے استعمال کر سکے اتنا کرے. جیسے بچے کو بہلا پھسلا کے کام نکال لیتے ہیں، اس جسم کو بھی بہلا پھسلا کے عبادت کر لیجیے. ہمارے اکابر نے اتنی محنت کی کہ ایک بزرگ جن کی عمر 70 سال سے اوپر تھی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے. ہر طواف کے 7 چکر، تو 490 چکر تو یہ ہو گئے، اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل واجب الطواف، تو 140 رکعت یہ ہو گئی. اب سوچیں ہم کبھی اگر 50 رکعت پڑھیں تو ہمارے تو گھٹنے ہی جواب دے دیں. وہ 140 رکعت تو یہ پڑھتے تھے، اور 490 چکر. علماء نے لکھا کہ قریب ترین چکر کا فاصلہ کا اندازہ لگایا جائے تو 13 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. اور یہ ان کی زندگی کے اعمال میں سے ایک عمل تھا، باقی اعمال اس کے علاوہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابرین نے کتنی کس کے محنت کی. چنانچہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہمسائے کا بچہ جو اپنے والدین کے ساتھ مکان کی چھت پہ سوتا تھا، وہ اپنے والد سے پوچھنے لگا، ابو یہ جو ساتھ والی چھت ہے اس پہ ایک مینارہ ہوتا تھا جو رات کو ہم دیکھتے تھے، اب وہ مینارہ نظر نہیں آتا. تو والد نے کہا، بیٹا وہ مینارہ نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ تھے، وفات پا گئے، اب تم اس مینارے کو کبھی نہیں دیکھو گے. اتنی عبادت کہ ہمسائے کے بچے چھت کا مینارہ سمجھا کرتے تھے. رابعہ بصریہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دعا کے لیے حاضر ہوا، دیکھا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں. کہنے لگا تھوڑی دیر بعد آؤں گا. اتنے میں اثر ہو گئی. جب اثر پڑھ کے آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے وظائف میں بیٹھی ہیں. کہنے لگا فارغ ہو لیں. اتنے میں مغرب ہو گئی. اچھا مغرب کے بعد آؤں گا تو دیکھا وہ ابین میں مصروف ہے. اس کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کے بعد آؤں گا، دیکھا کہ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزار دی. فجر کا ہو گیا، وقت ہو گیا. کہنے لگے اچھا میں فجر کے بعد آؤں گا. فجر کے بعد آئے، دیکھا کہ اشراق پڑھ رہی ہیں. اشراق کے بعد آئے تو بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی. تو جب آیا اور اس کے پاؤں کی آہٹ ہوئی تو رابعہ بصریہ اٹھ بیٹھی اور دعا کرنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں ایسی آنکھوں سے جو نیند سے بھرتی نہیں ہے. ساری رات عبادت میں گزار دی، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی نہیں ہے. ہمارا سونے کا کیا حال ہے؟ اتنا وقت کا خیال رکھا کہ ممشاد دنوری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک بزرگ کو کہ خشک ستو پھانک رہے ہیں. حضرت پانی ملا کے کھا لیں، آسانی ہوتی ہے. بھائی میں نے حساب لگایا، پانی ملا کے کھانے سے اتنا وقت زیادہ لگتا ہے کہ جس میں انسان 70 دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، 20 سال سے خشک ستو پھانک لیتا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی اس طرح اپنا وقت زندگی کا بچا سکتے ہیں؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، واللہ انی اتاسف، اللہ کی قسم مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت پر جو میرا کھانے میں گزر جاتا ہے کہ اس وقت میں کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا. کھانے کے وقت پر افسوس ہوتا تھا.
چنانچہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں نہیں ہوں گی علم کے حاصل کرنے کی جو ہمارے اکابرین نے پیش کر دی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ درس دینے جاتے تھے, وقت کم تھا تو لوگوں نے سواری کا بندوبست کر دیا کہ حضرت آپ پہنچ جایا کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت مجھے کتاب پڑھا دیں, بھائی وقت تو ہے نہیں. حضرت جب آپ سواری پہ سوار ہو کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں نا تو آپ سواری پہ بیٹھ کر درس دینا شروع کر دیا کریں, میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا اور آپ سے کتاب کا مطالعہ بھی کرتا رہوں گا. آپ بتائیے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال مل سکتی ہے علم طلب کرنے کی؟ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد گرامی, دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ گنا چوسوں. کہنے لگے کبھی فارغ ہو کے دھوپ میں بیٹھ کے چوسیں گے. 20 سال گزر گئے, دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے کی فرصت نہ ملی. ایسی زندگی گزاری. تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں, اس لیے کہ اسی وقت کو ہم چاہیں تو سونا بنا سکتے ہیں اور اسی وقت کو ہم سونے میں گزار سکتے ہیں. جو باتیں کہی جائیں ان کو دل کے کانوں سے سنیں. عام طور پہ انسان ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے, یا سن کے محسوس کرتا ہے کہ مجھے یاد ہو گئی اور 24 گھنٹے بھی یاد نہیں رہتی. ایسے احباب کے جو بات جلدی بھولتے ہوں, بہتر ہے کہ وہ کچھ کاغذ سے ہنٹس لکھ لیا کریں, اور جن کو یاد رہتا ہے وہ بھی لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ یہ مستقل اپنے پاس ایک ریکارڈ بن جاتا ہے, اور آدمی بعد میں کسی وقت اگر اس کا مطالعہ کرے تو محفل کی برکتیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں. ہم نے اپنے مشائخ کی خدمت میں کتنے علماء کو یہ کام کرتے دیکھا. کاغذ قلم ان کے پاس, جب بھی کوئی بات شیخ سے سنتے اس کو قلم بند کرتے. یہ قلم بند کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے. بہت قیمتی قیمتی باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں مگر محفوظ نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم ان کو بھول کر محروم ہو چکے ہوتے. اور پھر یہ کتابیں باتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی, وہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہیں اور انسان کو سننے میں مل جاتی ہیں. یہ صحبتی علم ہوتا ہے, اور پھر اس کے کہنے والے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے شریعت میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا گیا کہ انسان جو سنے اس پر عمل کرے. حیران ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی, اسمعوا و اطیعوا, تم جو سنو گے اس کی اطاعت کرو گے. یہ اتنا اہم عمل ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہے دعا, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور جنتی لوگوں کی صفت بتائی گئی, نیک لوگ, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, وہ لوگ جو سنتے ہیں اچھے انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اس کا مطلب سب نہیں سنتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. تو ہر بندہ نہیں سنتا. تو سننا, اچھا سننے والا ہونا, یہ بھی ایک صفت ہے. خاص طور پر
جب آپ ان مجالس میں بیٹھیں تو قرآن پاک میں ترتیب بتائی گئی، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے اندر دل ہو، یعنی دل کو حاضر کر کے بیٹھیں، پہلی بات دل میں طلب لے کے بیٹھیں، لمن کان لہ قلب، جن کے اندر دل ہو اور جن کے سینے میں سل ہو، پھر نہیں فائدہ ہوتا، دل ہو طلب ہو، او القسمہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں، وہ شہید حاضر باش ہو کر بیٹھیں، تو جو اس طرح طالب صادق حاضر باش ہو کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم والے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آئے تو تھے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش اگر ہم سنتے اور ہمارے اندر عقل ہوتی تو ہم پھر جہنم والوں میں سے نہ بنتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ جو سنتے نہیں یا پھر اس کو عقل سے محفوظ نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس عاجز نے عرض کیا کہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، کبھی کبھی ضمیر کی آواز بھی سنا کریں۔ ایک تو یہ آواز ہے نا جو ممبر و محراب سے آپ سن رہے ہیں، ایک آواز ہے جو ہماری اندر کی مسجد سے ہمیں سنائی دیتی ہے، ادھر بھی تو مسجد ہے نا۔ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت بنائی ہے، جب بھی انسان کوئی خرابی کرے گا اندر سے زمین چیخے گا، پکارے گا، اسے کہے گا تم کر کیا رہے ہو، لیکن انسان اتنا بہرا ہو جاتا ہے کہ ضمیر کی آواز سننا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم اس آواز کو بھی سنا کریں کہ اندر والا میں کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اندر سے ہمیں پوری رپورٹ ملتی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ،